نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مسلمانوں نہ گھبراؤ ابھی خدا کی شان باقی ہے. مسلمانوں نہ گھبراؤ ابھی خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. میرے محترم بزرگوں, عزیز ساتھیوں, محرم کا مہینہ ختم ہو چکا ہے. صفر کی 2 تاریخ ہے آج. اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے ہر انسان کو چند دنوں کے لیے بھیجا ہے. اس لیے ہمارے بزرگ حضرات کہتے ہیں, جو بزرگان دین ہیں, کہ تھوڑا سا تنہائی میں آدمی اپنے آپ کو سوچا کرے, غور کیا کرے کہ اللہ نے مجھے چھوٹی سی زندگی دی ہے اور قبر میں ڈال کر مجھے چلے آئیں گے. وہاں میں ہوں گا اور اللہ تعالیٰ رب العزت کے سوال و جواب ہوں گے. اس کو ہم تخلیہ کہتے ہیں, تنہائی میں سوچنا. اور جتنی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے, نہ معلوم کس کو کتنی دی ہے, اس کا آدھے سے زیادہ ہم سونے میں لگا دیتے ہیں. تھوڑی سی زندگی ہے. تو اللہ رب العزت نے جو زندگی دی ہے, اس کو ہمیں بڑے ہوش و حواس سے گزارنا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان والا دھوکہ نہیں دیتا اور نہ کھاتا ہے. بھئی یہ تو سیدھا آدمی ہے, صوفی جی ہے. نہیں, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام ہوش و حواس سکھاتا ہے. توکل اللہ پر کرنا ہے. صحابہ پر جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ پر بھروسہ کرو, فتوکل علی اللہ, کہ قرآن میں آپ کو جگہ جگہ ملے گا توکل کرو اللہ, تو صحابہ نے اپنے گھروں کے, دکانوں کے دروازے بند کرنا چھوڑ دیے, دراتوں کو دروازے لگانا چھوڑ دیے, جانوروں کو باندھنا چھوڑ دیا. نبی علیہ السلام کو پتہ لگا, نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, یہ توکل نہیں ہے. توکل یہ ہے کہ بیمار ہو جائے تو علاج کرانا ہے. جانور کو باندھ کر توکل کرنا ہے, دروازوں کو بند کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. یہ ہے ہوش و حواس. تو ہم جس ملک میں جیسے حالات میں اب زندگی گزار رہے ہیں, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. جب ہمارا ملک آزاد ہوا تھا 1947 میں, تو جبھی سے یہ شروعات ہو چکی تھی کہ ہم مسلمانوں کو تنگ کیا جائے گا. جڑیں تو جبھی مضبوط ہو چکی تھی, حالات آئیں گے ابھی. اور قرآن کی ایک آیت ہے, یاد رکھو مسلمانوں, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یہ قرآن کا پیغام ہے, میرا اور آپ کا نہیں ہے, حدیث نہیں ہے, قرآن ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نعمت کی ناقدری کرو گے اللہ تم سے چھین لے گا. کتنا مولوی چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں اسلامی لباس میں آؤ, داڑیاں رکھو, مساجد کو محفوظ رکھو, مدارس کو محفوظ رکھو, اپنے گھروں میں بچوں کو حافظ اور عالم بناؤ. کسی نے نہیں سنی. حالات آئیں گے, یہ میں نہیں,
قرآن کہتا ہے یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. مسجدوں کا ہونا، مدارس کا ہونا، حافظ کا ہونا، بزرگوں کا ہونا، نیک صالح کا ہونا، یہ سب نعمتیں ہیں، سب چھن جائیں گی. کیوں؟ ہم نے ناشکری کی. گھروں میں قرآن رکھے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ لاتے ہیں قرآن لے کر آئے. کیوں لائے؟ ارے مولانا مسجد گھر میں کوئی پڑھنے والا نہیں ہے اور ترجمے والا قرآن، تو کیا ہوگا؟ بہرحال حالات گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت دلوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے. آزمائشوں میں اللہ رب العزت سب کو ڈالتا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اس وقت مجھے صرف قرآن کی میں نے 22ویں پارے کی ایک آیت پڑھی. 22ویں پارے کا پہلا پیج ہے. اس میں اللہ رب العزت نے عورتوں کے بارے میں ذکر کیا ہے، فیمیل اور لیڈیز کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے. ان المسلمین والمسلمات، بڑی لمبی آیت ہے یہ 22ویں پارے میں پہلے پیج میں. آپ ترجمہ دیکھنا کھول کر، تفصیل دیکھنا، ایکسپلین دیکھنا اس کا علماء نے کیا کیا ہے. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلسیں لگتی تھیں اس میں مرد حضرات آتے تھے اور نبی علیہ السلام مسلمان مردوں کو بتاتے تھے نماز، زکوٰۃ، دین، اسلام سب سکھاتے تھے. نبی علیہ السلام کے دربار میں ایک عورت آتی ہے اور نبی علیہ السلام سے کہتی ہے اللہ کے نبی آپ سارے دین اور اسلام صرف مردوں کو سکھاتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں سکھاتے؟ نبی علیہ السلام نے عرض کیا کہ ایک جگہ بنا لو، میں انشاءاللہ تمہیں بھی سکھاؤں گا. عورتوں کے اندر خوشی ظاہر، اور یہ آیت بھی اسی کی ہے کہ عورتوں نے نبی سے شکایت کی اے اللہ سے پوچھو کہ ہر جگہ قرآن میں مردوں کا ذکر ہے، عورتوں کا کوئی ذکر ہے نہیں ہے. جہاں دیکھو عورتوں کو، جہاں دیکھو مردوں کو ذکر ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی جو 22ویں پارے کی آیت ہے، بڑی لاسٹ. ان المسلمین، مسلمان مرد مسلمان عورت یہاں ذکر کیا گیا ہے. سب کو اللہ نے لے لی. عورتوں کے اندر بڑی خوشی. تو اللہ رب العزت تو عورتوں کو بھی سننے والا ہے. تو نبی علیہ السلام نے عورتوں کو ایجوکیشن اور تعلیم دینا شروع کر دیا. کون کہتا ہے کہ مسلمان عورتوں کو، لڑکیوں کو ایجوکیشن، تعلیم اور تربیت دینے سے منع کرتا ہے؟ یہ دشمنوں کی چال ہے اسلام سے دور کرنے کے لیے. یہ تمہارا قرآن نعوذ باللہ اسلام دور کرتا ہے. لڑکیوں کو نہ پڑھاؤ. پچھلی تاریخ دیکھو نبی علیہ اور حدیث شریف میں علماء نے یہ کہا ہے اگر کسی کے گھر میں ایک بیٹا اور بیٹی ہو تو تعلیم پہلے بیٹی سے شروع کرو. یہ کہا گیا ہے. بیٹی کا بڑا مقام ہے اسلام کے اندر. نبی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ جس نے 3 بیٹیوں کی تربیت کی، 2 چیزیں ہیں، پرورش یہ فارسی کے ورڈ میں ہے، تربیت یہ عربی کا ورڈ ہے، ایجوکیشن یہ تعلیم ہے، ایجوکیشن یہ تو ایک روشنی ہے، تربیت الگ چیز ہے جس کو نبی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے کہ جس نے 3 بیٹیوں کی تربیت کی وہ جنتی ہے. 3 بیٹیوں. ایک صحابی کھڑے ہوئے اللہ کے نبی میری تو 2 بیٹیاں ہیں 3 نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں جس نے 2 بیٹیوں کی دینی تربیت کی وہ بھی جنتی. ایک صحابی کونے میں کھڑے ہوئے اللہ کے نبی ڈرتے ہوئے اللہ کے نبی میری تو ایک ہی بیٹی ہے. فرمایا کہ ہاں جس نے ایک بیٹی ہے اور پرورش کی، تربیت کی، اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائے. یہاں بیٹی کے پالنے پر، بیٹی کی تربیت پر جنت کا وعدہ ہے. یہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. کون کہتا ہے کہ اسلام تعلیم اور تربیت کو منع کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے خود
لیکن تعلیم کا طریقہ سکھایا صحابہ نے. اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو ایجوکیشن دینے کا سسٹم اسلام نے دیا ہے، انگریزوں نے نہیں دیا. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کون ہے؟ نہیں معلوم ہوگا بہت سو کو، کیونکہ دین ہم نہیں سیکھتے. پوچھو مسلمان بچوں سے خانہ کعبہ کہاں ہے، کوئی آگرہ بتائے گا، کوئی دلی بتائے گا. کیوں؟ ہم نے نہیں سکھایا، بس لے دے کے ہم نے اسکولوں میں بھیج دیا. یہ ذمہ داری پوری ہو گئی، پکڑ نہیں ہوگی اللہ کے یہاں ہوگی. یہ تربیت نہیں ہے، یہ جنت والے راستے نہیں ہیں، یہ تو ایجوکیشن ہے. اللہ نے وعدہ تربیت پر کیا ہے. تو اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا، علماء کہتے ہیں صحابہ کے دور میں نبی علیہ السلام کے بعد میں بڑے بڑے چوٹی کے صحابہ حضرت عائشہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس مسئلہ معلوم کرنے آتے تھے. کون کہتا ہے عورتوں میں علم نہیں تھا نبی علیہ السلام کے دور میں؟ بڑے بڑے صحابی. جب اختلاف ہو جاتا صحابہ میں کہ کیا کریں کیسے کریں، اختلاف کوئی ابھی نہیں ہے، لوگ گھبرا جاتے ہیں. کوئی مولانا یوں کہتے ہیں، کوئی مولانا یوں کہتے ہیں. یہ اختلاف کوئی نیا نہیں ہے، اختلاف قیامت تک رہے گا. لیکن جو آپ کے بنیادی اصول ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ لوگ آپ کو بہکاتے ہیں. جو اصول ہیں بنیادی اصول ہیں، نماز 5 ہے تو ہر مسلک میں 5 ہے، یہ بنیادی چیز ہے. اللہ ایک ہے تو اللہ ایک ہے ہر مسلک میں. اختلافی چیز ہمیشہ سے ہے. جیسے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فقیہہ تھی بہت بڑی. یہ ہمیں بتایا کہ ہمارے گھروں میں ہماری بیویاں ہماری مائیں علم دین کو سیکھیں اور فقیہہ بنیں. یہ سکھایا صحابہ نے بتایا. اس کے بعد صحابہ کے بعد دور آتا تابعی کا. اب یہ بتانا پڑے گا تابعی جسے کہتے ہیں کیونکہ ہم نہیں سیکھتے. صحابہ وہ جس نے نبی کو دیکھا، تابعی وہ جس نے صحابی کو دیکھا. صحابی کو دیکھنے والا تابعی ہے. تابعی کا دور آتا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا. کہاں پڑھا رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں، مدینے کی جو مسجد ہے، جو حج کرنے آتے انہوں نے دیکھا ہے. درس دے رہے ہیں، کلاس چل رہی ہے مسجد کے اندر. اور کلاس میں کون ہے؟ عرب کے لوگ، عجم کے لوگ، سب درس دے رہے ہیں. اور اس وقت کی جو کلاسیں ہوتی تھی یہ نہیں ہوتا تھا ٹیچر پڑھا رہا ہے، ٹیچر بیٹھا ہے اور اسٹوڈنٹ جو پڑھنے والے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. قرآن کی ایک آیت پڑھی، اس کا ترجمہ کیا، اس کو ایکسپلین کیا. بس ساری محنت بچوں کو کرنی پڑتی تھی. اسٹڈی بیفور کلاس یہ ضروری ہے اسٹوڈنٹ کے لیے. آپ جو پڑھنے کلاس میں جا رہے ہو اس کا پہلے مطالعہ کرو، اس کی اسٹڈی کرو، تبھی سمجھ میں آئے گا. تو وہ دور ایسا تھا کہ ٹیچر نہیں پڑھاتا تھا، بس بچے پڑھتے تھے، ٹیچر سنتا تھا. کوئی غلطی ہوتی تھی وہ بتا دیا کرتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی جب اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے توجہ نہیں ہوتی تھی تو ان کی 2 بیٹیاں پیچھے بیٹھی رہتی تھی پردے کے اندر. اگر والد صاحب نے توجہ ہٹ گئی والد صاحب کی تو وہ ڈنڈی بجاتی تھی اور والد صاحب کو اشارہ کرتی تھی یہ بچے غلط پڑھ رہے ہیں. یہ سسٹم دیا ہمیں اسلام نے. یہ ہے اسلام کا سسٹم. کس نے منع کیا بیٹیوں کو پڑھاؤ؟ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیٹیاں اپنے والد کو توجہ دلا رہی ہیں، الرٹ کر رہی ہیں کہ بچے غلط کر رہے ہیں. ایک بزرگ گزرے ہیں عرب کے اندر، بادشاہ معتصم باللہ، نام سنا ہوگا. ان کے دور کے بزرگ سعید بن مسیب. ان بادشاہ نے اپنے بیٹے کا پیغام بھیجا، سعید بن مسیب کو منع کر دیا اور آخر میں ان کو سزا بھی ملی. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہاں تھے؟ کہ میری وائف کا انتقال ہو گیا تھا اس لیے لیٹ ہو گیا. تو انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کیا
اور جب وہ کتابیں اٹھا کے جانے لگے پڑھنے کے لیے تو بیوی نے کہا جو آپ میرے ابا سے پڑھنے جا رہے ہو وہ میں پڑھا دوں گی سب۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کا دور، تابعی کا دور، بزرگوں کا دور، یہ سب ایجوکیشن بیٹیوں کے لیے ہے، لیکن یہ انتظام ہمیں کرنا پڑے گا کہ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو ہمیں دین سکھانا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی جو ایجوکیشن ہے وہ یہ بتائے گا کہ چاند کیسا ہے، سورج کیسا ہے، زمین کیسے گھومتی ہے، میتھ کیا ہے، یہ بتائے گا، لیکن یہ نہیں بتائے گا کہ شادی ہونے کے بعد شوہر کا کیا مقام ہے کسی اسکول میں بتاؤ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شادی کے بعد اگر اسلام میں سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ شادی کے بعد باپ سے بھی بڑا مقام شوہر کا ہوگا، یہ کون بتائے گا؟ یہ دین بتائے گا۔ بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے یہ دین بتائے گا، یہ دنیا کی تعلیمیں نہیں بتائیں گی۔ بڑے بڑے گھرانوں کی لڑکیاں دیندار گھرانے ہیں اور آج لڑکیاں رفو چکر ہو رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو بٹھایا نہیں